اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسان کو ایک حالت میں رکھ سکتا تھا اور اس کی زندگی کی گاڑی سموتھلی ہمیشہ ٹول فری ہائی ویز پر چلتی رہتی، لیکن حقیقی زندگی میں ایسا ممکن نہیں۔ کہیں تو ہمیں اسموتھ ہائی ویز مل جاتے ہیں اور کہیں پر ان ایون رف روڈز پر بھی سفر کرنا پڑ جاتا ہے۔ بہرحال یہ نارمل لائف کے رنگ ہیں، زندگی کے اتار چڑھاؤ ہیں جنہیں ایوری نارمل پرسن فیس کرتا ہے۔ اسی طرح زندگی میں بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے انسان کو نارمل روٹین سے ہٹ کر بعض اوقات کسی ڈیفرنٹ سچویشن کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ ان میں سے ایک غم اور ابتلا کی حالت ہے۔ ان مختلف حالات، تغیرات اور تبدیلی اوقات سے اللہ تعالیٰ کی عجیب در عجیب قدرتیں اور اسرار ظاہر ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو کوئی ہم و غم دنیا میں نہیں پہنچتا، وہ اپنے آپ کو بڑے ہی خوش قسمت اور خوشحال سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے اسرار اور حقائق سے ناواقف اور ناآشنا رہتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال ورزش کرنے والوں کی ہے۔ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ بظاہر ورزش کرنے سے اعضاء کو تکلیف اور تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ وقتی تکلیف در حقیقت اعضاء کی پرورش اور صحت کا موجب ہوتی ہے۔ اسی طرح پر انسانی فطرت تکلیف کو بھی چاہتی ہے تاکہ اس کی اچھی نشو و نما ہو۔ یہ اللہ کا احسان اور فضل ہی ہوتا ہے جو وہ بعض اوقات انسان کو ابتلاؤں میں ڈال دیتا ہے۔ اس سے اس کی رضا بالقضاء اور صبر کی قوتیں بڑھتی ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہوتا، وہ دکھ اور تکلیف پہنچنے پر گھبرا جاتے ہیں اور موت کی خواہش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ برداشت کی قوت نہ رکھنے کی وجہ سے خود کشی کی طرف ہی چلے جاتے ہیں۔ مگر انسان کی تکمیل اور تربیت کا تقاضا ہے کہ اس پر اس قسم کی ابتلا آئیں تاکہ اس کا اللہ تعالیٰ پر یقین بڑھے۔ یقین ایک ایسی شے ہے جو انسان کو ایک قوت اور شجاعت عطا کرتا ہے، اور یقین علم سے بڑھتا ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ وہ لوگ جن پر کوئی ابتلا نہیں آتا وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں، تو آپ کو یا ہمیں یہ جواب ملتا ہے کہ ایسے لوگ بالکل دنیا اور اس کی خواہشات میں گم ہو جاتے ہیں، بھول کر بھی ان کو خدا تعالیٰ کا خیال نہیں آتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اعلیٰ درجہ کی خوبیوں کو ضائع کر دیا اور اس کی بجائے ادنیٰ درجہ کی باتیں حاصل کیں۔ وہ ایمان اور عرفان باللہ کی ترقی سے محروم ہیں، جو ان کے لیے حقیقی راحت اور اطمینان کا سامان پیدا کرتی، جو کسی مال و دولت اور دنیا کی لذت میں نہیں ہے۔ مگر افسوس وہ ایک بچے کی طرح چمکتے ہوئے آگ کے انگارے پر خوش ہو جاتے ہیں، جو اس کی حرارت اور نقصان سے بے خبر ہوتا ہے۔ بہرحال ابتلا ان پر آتا ہے جن پر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ وہ ان کو ایمان اور یقین کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی ابتلا نہیں آیا وہ بدقسمت ہیں۔ وہ ناز و نعمت میں رہ کر بہائم یعنی مویشیوں جیسی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کی زبان ہے مگر وہ حق بول نہیں سکتی۔ وہ انسان بدقسمت ہوتا ہے
جو خدا تعالیٰ کے وعدوں پر ایمان لا کر وفاداری اور صبر کے ساتھ ان کا انتظار نہیں کرتا اور شیطان کے وعدوں کو یقینی سمجھ بیٹھتا ہے، اس لیے کبھی بے دل ہو کر تنگی اور تکلیف کی حالت میں گھبرا کر اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہو جانا چاہیے۔ انسان جب خدا تعالیٰ کو چھوڑتا ہے تو پھر شیطان کا غلام بن جاتا ہے۔ بس یہ خیال غلط ہے کہ جس کو ابتلا یا ہم و غم پہنچتا ہے وہ بدقسمت ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ وہ خدا تعالیٰ کے پیار کے سایہ میں ہوتا ہے۔ جو خدا تعالیٰ پر قوی ایمان رکھتے ہیں ان کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 287 میں اللہ تعالیٰ نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کہہ کر انسان کو تسلی بھی دی کہ میں کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ جیسے بسا اوقات زخم پر مرہم لگانے سے پہلے سرجری کرنا ضروری ہوتا ہے، بالکل اسی طرح بعض انسانی خواص کی صحت مند نشو و نما اور ترقی کے لیے ابتلاؤں کا آنا بھی ضروری ہے۔ غرض یہ انسانی فطرت اور طے شدہ بات ہے جس سے اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرتا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس میں کیا کیا بلائیں اور حادثات پیش آتے ہیں۔ ابتلاؤں ہی میں دعا کے عجیب و غریب خواص اور اثر ظاہر ہوتے ہیں، اور سچ بات تو یہ ہے کہ ہمارا پیارا خدا تو دعاؤں ہی سے پہچانا جاتا ہے۔